اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. I am Tanveer Ahmad Zargar, teacher, Government High School, Lavgam, Zone Mawar, District Kupwara. This is class 9th, subject Social Science, and today's our topic is earthquake. This is from chapter number 3, Natural Disaster. اسی میں سے یہ آج ہمیں ارتھکویک کے بارے میں پڑھنا ہے. پچھلی کلاس میں بچوں ہم نے ڈیزاسٹر کے بارے میں پڑھا، اس کے میٹیگیشنز کیا ہے، نیچرل ڈیزاسٹر کیا ہوتا ہے، مین میڈ ڈیزاسٹرز کیا ہوتا ہے، اس کے بارے میں ہم نے پڑھا. تو اس ڈیزاسٹرز میں سے آج ارتھکویک، یہ بھی ایک ڈیزاسٹر ہے، اس کے بارے میں ہمیں آج جانکاری حاصل کرنی ہے. ارتھکویک سب سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ It is a sudden shaking of Earth's surface due to release of energy in Earth's crust. اچانک زمین کا ہلنا، جب انرجی ریلیز ہوتی ہے زمین کے اندر، کرسٹ جو زمین کا حصہ ہوتا ہے جسے کرسٹ کہتے ہیں، وہاں انرجی ریلیز ہوتی ہے یا ہیٹ کہیں گے ریلیز ہوتے ہیں تو زمین ہل جاتی ہے، جسے زلزلہ کہتے ہیں. اس زلزلے سے زمین پر بہت ساری تباہی مچ جاتی ہیں. ہماری جو عمارتیں ہوتی ہیں، سڑکیں ہوتی ہیں یا باقی چیزیں ہوتی ہیں، تباہ ہو جاتے ہیں. اس سے جانی نقصان بھی ہوتا ہے، مالی نقصان بھی ہوتا ہے. یہی ارتھکویک کہلاتا ہے. تو یہاں آپ پیارے بچوں اپنی کتاب پر بھی دیکھ سکتے ہیں، کچھ ایریاز ہیں جہاں بہت سارے ارتھکویکس آئے ہیں. اگر آپ دیکھو گے ادھمپور میں، پھر ادھمپور، کٹھوا، پھر اری، مظفر آباد، جو دکھا رہا ہے 2005 میں اس کا میگنیچیوڈ ہے 7.6. پھر ہے سیزمک ارتھکویک زونز، یعنی ارتھکویک کو الگ الگ میپ کے حساب سے ڈیوائیڈ کیا گیا ہے. سیزمک زونز یعنی زون 2nd، زون 3rd، زون 4th اور زون 5th. ایز پر دس کلاسیفیکیشن، اسٹیٹ آف جموں کشمیر کو سیزمک زون کے لحاظ سے 4th اور 5th میں رکھا گیا ہے، کیونکہ یہاں زلزلہ آنے کا زیادہ احتمال رہتا ہے، اسی لیے اسے 4th اور 5th زون میں رکھا گیا ہے. تو اس کے میجرمنٹس کیا ہے، یعنی ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے اس کی رفتار کتنی تھی، اس کی مقدار کتنی تھی؟ چارلس ریکٹر نے 1935 میں ایک سکیل بنائی تھی جس سے اس ارتھکویک کی رفتار، اس کی مقدار ناپی جاتی ہے، اور اس سکیل کا نام رکھا گیا تھا ریکٹر سکیل. کیا بتاتے ہیں اس کو؟ ریکٹر سکیل. یعنی ریکٹر سکیل سے اس زلزلے کی رفتار ناپی جاتی ہے. جس طرح 2005 میں جموں کشمیر میں زلزلہ آیا تھا، پھر بتایا گیا ہے کہ اس کی ریکٹر سکیل پر اس زلزلے کی رفتار 7.6 تھی. اس کے بعد ایپی سینٹر آتا ہے. کیا آتا ہے؟ ایپی سینٹر یعنی زلزلے کا مرکز. ایپی سینٹر زلزلے کا مرکز کہلاتا ہے، یعنی point on the earth's surface that is directly above the focus, the point where an earthquake originates. پھر ہے اس کے ایفیکٹس کیا ہوتے ہیں. زلزلے کے ایفیکٹس بہت سارے ہوتے ہیں. لاس آف لائف ہوتی ہے، لاس آف پراپرٹی ہوتی ہے، اس سے بلڈنگیں گر جاتی ہیں، لینڈ سلائڈس آتے ہیں، ایولانچس آتے ہیں، آگ لگ جاتی ہیں، کہیں فلڈس آتے ہیں،
بہت سارے یعنی نقصانات اس سے ہوتے ہیں. تو باقی بچوں کا آگے. شکریہ.